ہمارے ساتھ اس وقت وسیم بادامی صاحب موجود ہیں، اور وسیم بادامی صاحب اس وقت تہران میں ہیں۔ وسیم، ظاہر ہے کہ یہ بنیان المرصوص سے پہلے یہ جس طرح سے پاکستان نے کنونشنلی جواب دیا، اور بھارت کو اس سے پہلے نیوکلیئر کی بات ہوتی تھی، لیکن کنونشنلی پاکستان نے اپنا لوہا منوایا، اور ساری دنیا نے دیکھا کہ ایک مسلمان ملک ہے جو اسے اپنے سے بڑی طاقتوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو ایران پر جنگ مسلط کی گئی، اس سے پہلے مفروضے تھے، اسیسمنٹ تھی، کہا جاتا تھا کہ ایران کتنے دن میں کرمبل کر جائے گا، لیکن جس طریقے سے ان کی گزشتہ 3 دہائیوں سے تیاریاں تھیں وہ ساری دنیا نے دیکھی، اور آج دنیا میں 2 میجر پلیئرز کی بات ہو رہی ہے، 2 مسلم کنٹریز کی بات ہو رہی ہے، اس میں ایک ایران بھی شامل ہے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ سب کر دکھایا، اور اس میں سارا کریڈٹ جو جاتا ہے آیت اللہ علی خامنائی کو۔ یور تھاٹس آن دیٹ؟ اشفاق، بہت شکریہ۔ میں تہران میں اس وقت موجود ہوں، اینڈ جسٹ ٹو گیو یو این اپڈیٹ، میں تہران میں اس مقام سے کوئی 30 سیکنڈ دور موجود ہوں، ابھی لائیو آنا تو آئی ہیو جسٹ ٹیکن اے سائٹ، جہاں پر شہداء کے سلسلے کی جو پہلی نماز جنازہ ہے وہ اب سے کچھ دیر قبل بالکل یہیں پر ہونی ہے، یعنی کہ سید علی خامنئی صاحب کے داماد کی جنازہ بھی یہاں پر ہونی ہے، اب سے یہاں سے کچھ ہی دور۔ یہاں آپ نے جو سوال پوچھا ہے، رسپونڈنگ ٹو دیٹ، یہ دنیا کا ایک بہت عجب ملک، شہر، خطہ اور علاقہ ہے جہاں میں اس وقت موجود ہوں، جہاں آج سے قریباً کوئی 4 ماہ پہلے کے مناظر کچھ اور تھے، اور آج کا منظر یکسر مختلف ہے۔ پہلے تو اگر پاکستان کی بات کریں، یقین جانیے مبالغے کے بغیر میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ دیکھ کے یہ دل بہت شاد ہوتا ہے کہ چاہے ہم سوئٹزرلینڈ میں ہوں ایک الگ تناظر میں، یا یہاں تہران میں ہوں ایک بالکل الگ ماحول میں، جب ہم جس مقام پہ ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں پہ تمام تر غیر ملکی صحافی وہیں پر ہیں، بہت سارے صحافی آئے ہیں، 600 کے قریب صحافی ہیں، مسلم صحافی، غیر ملکی صحافی، پاکستانی صحافی، غیر پاکستانی صحافی۔ وہ جب ہم سب پوچھتے ہیں، ظاہر ہے صحافیانہ حس جاگتی ہے کہ آپ کا تعلق کس ملک سے، دا مومنٹ یو سے کہ میں پاکستان سے ہوں، آئی بروز ریز ہوتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہیں، ایک سوالات کا انبار ہوتا ہے، ایک کامنٹس کا انبار ہوتا ہے، سب کا سب مثبت انداز میں وہ نظر آتا ہے۔ جب آپ ایرانیوں سے بات کرتے ہیں، آپ جب بتاتے ہیں کہ ہم پاکستان سے ہیں، آپ کو نظر آتا ہے، اور آپ یقین جانیے میں جب اس وقت بات کر رہا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، آپ کو نظر آتا ہے کہ جس انداز سے وہ میرے اور آپ کے ملک کی بات کرتے ہیں۔ ایرانی قوم یہ سمجھتی ہے، رائٹلی سو، کہ وہ بہت سرخ رو ہوئے ہیں سارے مرحلے میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے وہ بہت زیادہ شکر گزار ہیں ان تمام تر عوامل کے، ان تمام تر عناصر کے، ان تمام تر ممالک کے جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے، اور یہ بہت شور ہے اس بارے میں کہ اس میں کسی بھی اور ملک سے زیادہ حصہ پاکستان نے ڈالا ہے۔ تو یہ قوم اس وقت بہت دل سوز ہے، افسردہ ہے، لیکن بہت چارجڈ ہے، بہت ہی ایک الگ جذبے کے ساتھ ہے، گویا ایک نئی تحریک، جو ہم سنتے تھے نا کہ کسی شہید کا خون جو ہے وہ ایک تحریک میں ایک پانی کی حیثیت رکھتا ہے، ایک جو مٹی ہوتی ہے اس میں پانی کیسے رکھتا ہے اس کو تناور درخت بنانے کے لیے، عملی طور پہ تہران کی سڑکوں میں نظر آتا ہے مجھے۔ وسیم، یہ بتائیے گا کہ کیا ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں یا فیلڈ مارشل ہیں وہ ابھی بھی ایران میں موجود ہیں، یا پرائم منسٹر نے تو ترکی بھی جانا تھا تو یا وہ یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں؟ کیا کوئی ایکچوئل جو ہے وہ نماز جنازہ کے اندر شرکت کریں گے، یا جو انہوں نے جو آلریڈی وہاں پر جا کر دعا کر چکے ہیں وہی ان کی شرکت تھی، اس کے بعد ان کا کوئی مزید پروگرام نہیں ہے؟ اس حوالے سے کوئی تفصیلات دو۔ جی حسن بھائی، الحمدللہ ہے، ساری تفصیلات ہیں، میں سارا خاکہ آپ کی خدمت میں بہت مختصر پیش کر دیتا ہوں تو سارے ناظرین کے ذہن میں سارے کا سارا خاکہ آ جائے گا، اور آپ کے سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ ایگزیکٹلی ترتیب پروگرام اس طریقے سے دیے ہیں کہ یہاں پر عوام الناس کی ایک بہت بڑی تعداد میں آنا ہے، ملینز میں لوگوں نے آنا ہے بلا مبالغہ۔ خمینی صاحب کے جنازے میں کروڑ لوگ تھے، یہاں اس سے زیادہ کا امکان ہے، تو عملاً یہ ممکن نہیں رہے گا سیکیورٹی پروٹوکولز کو دیکھتے ہوئے، اور ظاہر حساسیت تو سب کو پتہ ہے کہ سربراہان مملکت اتنے سارے ممالک کے یا ریپرزینٹیٹو 100 ممالک کے اس وقت موجود ہوں جب عوامی سطح پر نماز جنازہ ہو رہی ہو، اس لیے ترتیب اس طریقے سے دیا ہے کہ مسلح امام خمینی میں آج دن کے ابتدائی آورز میں جسد خاکی لے آیا گیا، اور آج ہی کے دن میں تمام تر جو مملکت کے سربراہان یا ریپرزینٹیٹوز ہیں ان کے لیے اہتمام کیا گیا، جس کے مناظر آپ ٹیلی ویژن پر مسلسل دیکھتے رہے۔ وہ تمام مملکت کے سربراہان اب روانہ ہو جائیں گے یا ہونے والے ہیں، اور پھر کل سے عوامی سطح پر مراسم کا آغاز ہوگا۔ جو آپ نے پوچھا، ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں حسن بھائی، اس وقت سے تقریباً 15 منٹ قبل وزیر اعظم پاکستان کا جہاز نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ وہ تہران کی پرواز چھوڑ چکا ہے، تہران کی فضاؤں سے کو چھوڑ چکا ہے، اور وہ ترکی کی جانب روانہ ہو گئے۔ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس سے تقریباً 7-8 منٹ قبل بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جہاز بھی، یعنی بلاول صاحب بھی اپنے جو باقی لوگ تھے، شہباز صاحب اور اسحاق ڈار صاحب تو ترکی چلے گئے، لیکن بلاول صاحب اور جو باقی افراد ہیں وہ اب روانہ ہو گئے ہیں پاکستان کی جانب، اور یہ اسی انداز سے یہ ٹرپ جو ہے وہ شیڈیول تھا۔ اور فیلڈ مارشل کے حوالے سے کوئی تفصیلات اگر ہیں تو؟
ہاں وہ الگ سے آئے ہیں اور ابھی ہماری اطلاعات بتاتی ہیں کہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب وہ یہاں موجود ہیں. لیکن جو آپ نے کہا کہ جنازے میں کیا شرکت, وہ وہی جس طرح میں نے عرض کیا کہ وہ اتنا عوامی سطح پر ہوگا کہ اس میں اتنے سارے سربراہان مملکت کو سیکیورٹی کے ساتھ مینج کرنا پریکٹیکلی. وسیم یہ جو رسومات ہیں یہ کب سے کب تک یہ جاری رہیں گی, کیونکہ آپ نے کہا کہ کروڑہ لوگ یہاں پر آ سکتے ہیں, دنیا بھر سے ڈیلیگیشنز آئیں گے, تو واٹس دا پلان؟ جی اشفاق بھائی, ایک تو ظاہر ہے جب ہم کہتے ہیں کہ کروڑوں لوگ آئیں گے اور دنیا کا ایک بڑا اجتماع ہوگا, شاید سب سے بڑا اجتماع ہو جائے حالیہ تاریخ کا, تو اس میں بالکل بھی مبالغہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ لیٹ 80s میں جب خمینی صاحب کا جنازہ ہوا ہے تو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس نے جگہ بنائی ہے اس اعتبار سے کہ دنیا کا واحد جنازہ جس میں کسی ایک ملک کی آبادی کے تناسب کے اعتبار سے اتنی بڑی شرکت ہو. 17% آف ایرانین پاپولیشن واز پریزنٹ ان دیٹ فنرل. آلموسٹ ایوری 6th ایرانی واز پریزنٹ دیئر. اب آپ نے کہا کہ سلسلہ کیا ہوگا, تو آپ کہہ لیجئے کہ مراسم کا آغاز تو آج ہی صبح سے ہو گیا ہے, جب سربراہان مملکت آ رہے ہیں, جو مختلف جو وفود آ رہے ہیں, علماء کرام آ رہے ہیں. اور اس میں کمال یہ ہے کہ یہ ایک بہترین مظاہرہ ہے کسی بھی یعنی بلا تفریق. اس میں کوئی نہ صرف کہ شیعہ سنی کی تفریق نہیں ہے, نہ صرف کہ مسلم غیر مسلم کی تفریق نہیں ہے, اس میں صرف ظالم اور مظلوم کی تفریق ہے. یہاں آپ کو غیر مسلم نظر آتے ہیں, یہاں پر آپ کو سکھ نظر آتے ہیں, یہاں پر آپ کو ہندو نظر آتے ہیں, تفریق صرف ایک ہی ہے. تو ان مراسم کا آغاز یوں آج ہو گیا ہے. کل اور ابھی تھوڑی دیر پہلے پہلا جنازہ ہو جائے گا داماد کا, یہیں پر میرے عقب میں, یعنی یہاں سے تھوڑا سا ہی دور. کل سے پھر عوامی سطح پر یہ سلسلہ شروع ہوگا اب تک کے پلان کے مطابق, جس میں تبدیلی بالکل ہو سکتی ہے چونکہ وہ سیکیورٹی پروٹوکولز کی وجہ سے چیزوں کو تبدیل بھی کرتے ہیں. 5 تاریخ کو یہاں کے مقامی وقت کے مطابق صبح 6 بجے نماز جنازہ ادا کی جائے گی. جسد خاکی رہے گا, لوگ آتے اور جاتے رہیں گے. نماز جنازہ 5 تاریخ کو ہوگی. پھر 6 تاریخ کو بھی یہاں پر اجتماعات اور جلوس منعقد ہوتے رہیں گے, جس کے بعد یہ جسد خاکی جائے گا قم. قم یہاں سے تقریباً 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے. جسد خاکی بذریعہ ہیلی کاپٹر جائے گا, چونکہ اگر سب جلوس کی صورت میں گئے تو دنوں تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے. اچھا وسیم, یہ بتائیے گا کہ جو ان کے صاحبزادے ہیں مجتبیٰ خامنائی, ان کی ان پرسن وہاں پہ موجودگی کے حوالے سے کوئی خبر ہے, وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے, کسی سطح کے اوپر اپیرنس ان کی ہوگی یا نہیں؟ جی خاور بھائی, سب سے زیادہ پوچھا جانے والا اور سب سے زیادہ چھپایا جانے والا, یہ دونوں سوالات ایک ہی ہیں, وہ وہی ہے جو آپ نے کیا ہے. ایران میں ہم نے واضح طور پر دیکھا ہے کہ یہ جو نئے حالات نے جنم لیا ہے, اس کے بعد جو رہبر کے جو سیکیورٹی پروٹوکولز ہیں وہ یکسر بالکل تبدیل کر دیے گئے. As we speak right now, there is no official announcement of any public appearance by سید مجتبیٰ خامنائی صاحب. However, few believe کہ کسی بھی موقع پر اچانک unannounced ان کی ایک اپیئرنس ہو سکتی ہے. لیکن ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ ماضی کے واقعات اس طرح ہوئے ہیں کہ جس میں ایک شخصیت اگر اپیئر ہوتی ہے تو ایسا نہیں کہ جب the moment he disappears ان کا کوئی ٹریک نہیں رہتا, پھر وہ اس طریقے سے ٹریک ہو رہے ہوتے ہیں کہ پورا ٹریک ہی ہوتے رہتے ہیں. اور حالات ابھی نازک ہیں, مخصوص حالات ہیں, اس لیے اگر وہ آتے بھی ہیں تو unannounced آئیں گے, کچھ لمحات کے لیے کسی وقت اپیئر ہوں گے. But I repeat, there is no official announcement about his any public appearance at any place right now.